اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ پیش خدمت ہے پروگرام جب آنکھ کھلے ڈاکٹر KS بٹالوی کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہم نے سورہ توبہ کا ترجمہ اور تفسیر شروع کیا ہوا ہے اور آج کی آیت مبارکہ ہے 63۔ ملاحظہ فرمائیں۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ خَزْيٌ عَظِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بڑے صاف صاف الفاظ میں بیان کر دیا، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو بے شک وہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، یہی بہت بڑی رسوائی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف الفاظ میں فرما رہے ہیں، کیا انہوں نے یہ نہیں جانا کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے پہ آئیں گے تو ان کو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ہوگی۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابل آنے والا بے شک جہنم میں جائے گا اور جہنم کی آگ اس کا ٹھکانہ ہوگی اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی رسوائی ہے۔ یعنی قیامت میں کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جنتی جہنمیوں سے یہ سوال کریں گے تو وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں دیگر چیزوں کو، دیگر لوگوں کو، دیگر بتوں کو اپنا خدا بنا لیا، ہم نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنایا ہوا تھا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ قرآن میں جو آیات نازل ہوئی ہیں یہ کیا انسانوں کے لیے ہیں، یہ مذاق بناتے تھے۔ اور منافقین خاص طور پر جب وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کے سامنے آتے تو ان کے ساتھ دوستی، پیار، محبت کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے، لیکن جو ہی ان سے علیحدہ ہوتے تو پھر وہی زہر گھولتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر منصوبہ بندی کرتے کہ مسلمانوں کو، صحابہ کو اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے نقصان پہنچانا ہے، کیسے ان کو زج کرنا ہے، کیسے ان کے مقابلے میں مقابلہ کرنا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے، انہوں نے نہیں جانا کہ بے شک حقیقت جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کا مقابلہ کرے تو اس کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ یحادد یہ حد سے مشتق ہے جس کا معنی جانب ہے۔ با مفعلہ عموماً مقابلے کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول ایک جانب ہوں اور اس کے مقابلے میں دوسری جانب ہوں، یعنی ایک طرف اللہ کا رسول اور اللہ ہو تو دوسری طرف منافقین، مشرک اور کفار ہوں۔ یہ ہے اس یحادد کا معنی، آمنے سامنے مقابل پر۔ اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ جو بھی کر لیں انہیں معلوم ہے، اس کا مقصد پوچھنا نہیں بلکہ بتانا ہے۔ یہ بات اتنی واضح ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبر کے مقابلے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے کا اور اللہ کے رسول کے مقابلے کا انجام کیا ہے، دنیا میں بھی رسوائی، ذلت اور آخرت میں جہنم۔
اور جہنم کی آگ جس میں بڑے سخت پہرے دار ہیں جو نہ تو ان کی کو فریاد سنیں گے نہ ان کی کوئی مدد کر پائیں گے، کیونکہ وہ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور ان کی تابعداری کرتے ہیں، وہ کسی کی سفارش نہ کرتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ مانتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ اس دوزخ میں، اس آگ میں رہیں گے، اور وہ فرشتے کڑکدار آواز میں ان پہ پر حکم جاری کریں گے، ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اس لیے آج بھی ہم تمام مسلمانوں سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں مت آئیں۔ آج بھی مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں آتے ہیں کچھ من گھڑت قسم کی کہانیاں سن کر، کیونکہ ہمارے آباء و اجداد جو ہے وہ ہندوازم سے آئے ہیں یا کرسچنزم سے آئے ہیں، وہاں یہ روحانی، پیری، فقیری، درویشی و دیگر قسم کی فروعات عام ہیں۔ لوگ ان چیزوں پر اب بھی یقین رکھتے ہیں کہ فلاں کے بزرگ وہ ایسے کرتے ہیں، فلاں کے جو پیر ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ اواگون کا مذہب ہے جو ہندوازم ہے، ہندوازم میں یہ ہوتا ہے، اور ایسا ہی کرسچنزم میں ہوتا ہے، جبکہ اللہ کا حکم جو ہے وہ قرآن پاک میں بڑا صاف صاف اور واضح واضح ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اس کی تعمیل کرو، اس کی تابعداری کرو، اور جو اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا وہی حکم ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دیتے، کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس اللہ کا حکم آتا ہے بذریعہ وحی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کوئی حکم جاری کریں۔ آپ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا میرا نبی میرے حکم کے علاوہ بات نہیں کرتا، دین کی کوئی بات نہیں کرتا۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو حکم فرماتے ہیں وہ سب کا سب اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے فرمایا گیا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ کا رسول وہی حکم دیتا ہے جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ ہمیں اپنے اعمال پہ، اپنے کردار پہ غور کرنا چاہیے، اور ہمیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہماری عزت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھتے رہیں چراغ رحمت HD اسلامک۔ آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔